الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله معزز سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے دینی مزاج بنانے پر محنت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں کسی بھی میدان یا شعبہ حیات میں کامیابی کے لیے پوری توجہ اور انہماک پیدا کرنا از حد ضروری ہے۔ اس توجہ و انہماک کے لیے خاص مزاج بنانا ہوتا ہے اور پوری دلچسپی کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور یہ من اور مزاج ایک دن میں بن نہیں جاتا، بلکہ اس کے لیے پورے اخلاص اور تندہی کے ساتھ مسلسل محنت صرف کی جاتی ہے اور وسائل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں اور ادارے بلکہ قومیں اس کام کے لیے شب و روز کوششیں کرتی ہیں، تب جا کر مطلوبہ کردار اور خصوصیات کے حامل افراد تیار ہوتے ہیں، اور پھر یہ افراد اپنے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، جس کا ہم شب و روز مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر صرف مسلمان ہی ایسی قوم ہے جو اس جانب توجہ نہیں دیتی اور نہ ہی اپنے ابناء نوع کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے اور اسلامی شعور بیدار کرنے کے لیے محنت صرف کرنا ضروری سمجھتی ہے، جس کا خمیازہ آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ اگر دینی مزاج بنانے پر محنت ہوتی تو ہم دیندار، ہمارا معاشرہ ایماندار اور ہماری دینی و ایمانی بنیادیں پائیدار ہو گئی ہوتی۔ وقت و حالات کے تھپیڑے ہمیں نہیں کھانے پڑتے، ہمارا وجود یوں ڈگمگا نہیں جاتا اور نہ ہم سمندر کی جھاگ کی مانند بڑی آسانی سے تند و تیز موجوں کا شکار ہو جاتے۔ ہواؤں کے رخ پر ہمارے وجود کا قبلہ بدلتا نہ رہتا اور نہ ہی ہم اس کے رحم و کرم پر رہتے۔ یا اگر ہمارا مزاج دینی ہوتا اور ہماری محنت دین پر ہوتی اور ہمارا مقصد اگر دین کی خدمت ٹھہرتا تو ہمارا من اور مزاج اسی کا خوگر ہوتا۔ اگر ہماری فکر دینی ہوتی تو لا محالہ ہمارے عمل اور جد و جہد کا مرکز و محور بھی دین ہی ہوتا۔ ہماری ساری جان فشانیاں، قربانیاں، کاوشیں اور کل تن من دھن سب اسی پر لگا ہوتا اور ہم اسی کے ہو کر رہتے، اسی کے لیے جیتے جاگتے اور اسی کی خاطر بھاگتے دوڑتے اور توانائیاں صرف کرتے۔ اور حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ کی عملی تفسیر ہم ہوتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں سے کوئی بھی شے، ان چیزوں میں سے کوئی بھی شے ہمارے پاس آج موجود نہیں ہے، پھر ہمارا دین کیسے قائم رہ سکتا ہے اور ہمارا ایمان اور دین اور ازواجی زندگیاں کیسے برقرار رہ سکتی ہیں، اور تقلیدی ہی صحیح کیوں کر ہم کسی کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا بچا کچا رواجی و زبانی دین بھی معرض خطرے میں ہے، اور وہ بھی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ نہ اس کے لیے ہم و غم ہے، نہ تک و دود ہے، نہ وہ سطح نظر اور مرکز
مرکز توجہ و التفات ہے اور نہ ہماری زندگی کے مقاصد عالیہ میں اسے کہیں جگہ مل سکی ہے۔ حالانکہ آج یہاں نہ ماحول و سوسائٹی کا قانونی جبر ہے جیسا کہ بعض اسلامی ملکوں میں ہے، بلکہ اس کے برخلاف جو کچھ ہمارے یہاں رائج ہے اس کے خاتمے اور تبدیلی کے لیے ہی کوششیں ہو رہی ہیں، اور غالباً ہم اپنے عملی اور کردار من اور مزاج کے حساب سے بھی اس سے دامن کش ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سب کے برعکس خواہشات نفسانی ہے کہ اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات لگتا ہے کہ اس کا دین و شریعت سے ادنا سروکار ہی نہیں ہے، ورنہ دوسروں کی کہاں مجال کہ ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنے کی بھی ہمت کر سکے اور ہمارے روح و ایمان پرسنل لاہی میں مداخلت کرنے لگے یا اس کی مخالفت پر اتارو ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خود اسے بوجھ محسوس کیا اور اس کا تجربہ و تائید کرنے سے پہلے ہی اسے بھاری بوجھ اور دور ازکا اور حالات و ضرور کے منافی قرار دے کر اسے پھینک دیا۔ کیا ایسا نہیں کہ میراث کی شرعی تفہیم کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیا؟ طلاق و نکاح کے سادہ پیارے اور پائیدار اصولوں اور طریقوں سے ہٹ کر ہم نے من مانی اور بے ایمانی کی راہ اپنائی، پھر اس پر حملہ ہونے لگا اور ہم لاکھ جتن کے باوجود اس کو بچانے میں کامیاب و کامران کیا ہوتے، اس کی رسوائی و پسپائی سے بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، من اپنا ہی پرانا پاپی ہے، اغیار پر تہمت کیا دھرتے۔ اگر ہمارا مزاج کچھ بھی دینی ہوتا تو دیگر تمام معاملات میں بھی ہماری کوششیں دینی ہوتی، دین کے لیے سوچتے اور دین کے کاموں میں لگے رہتے، وہی ہمارا ہم و غم ہوتا۔ جس طرح ہم نے دنیا میں اپنا دل لگایا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں ہمارا رہن سہن بہتر سے بہتر ہو، ہماری اولاد اس سے بہتر زندگی گزارے؟ ہماری اگر دنیاوی ترقی ہو رہی ہے اور زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو، ہم جو کچھ کھاتے اور پہنتے ہیں اس سے بہتر ہمارا مستقبل ہو اور ہماری اولاد چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہتی ہو، ہم اور ہماری آل اولاد اور روز افزا ترقی و تعمیر کی منازلیں طے کرتے رہے۔ آج اگر ہزاروں کی کمائی ہے تو کل لاکھوں میں کھیلنے لگے، الغرض بھرتا نہیں ہرگز کبھی شک میں حریر۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنو آدم کے پاس مال و دولت کے دو وادیاں ہو تو وہ چاہے گا کہ وہ مال و دولت کی تیسری وادی بھی مل جائے۔ بنو آدم کا پیٹ مٹی ہی سے بھرتا ہے۔ آج اگر ہمارے اسلاف کی طرح ہمارا مزاج بھی دینی ہوتا تو ہم دین کی جس تعلیم پر جس قدر بھی عمل پیرا ہے فکر مند ہوتے اور انتہائی درجے کی کوشش کرتے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے۔ اگر نمازی ہے تو ہماری نمازیں اور اچھی ہو جائیں اور بہترین ہو جائیں، اور فرائض کی پابندی ہو رہی ہے تو نوافل کی کثرت بھی کرنے لگے، خشوع اور خضوع کی کیفیت، ذکر و اذکار کی کثرت اور اس میں محویت اور لذت کو دوبالا اور اس حقیقی نشے کو دو آتشہ کرنے کے لیے ہم اتنا بے چین رہنے لگتے کہ کیا کوئی مالدار و دنیا دار اپنا مال و دولت بڑھانے کے لیے سرگرداں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ دنیا کی محبت اور اس کی لذت عارضی اور خیالی ہے، جبکہ آخرت اور دین کی محبت پائیدار اور جاندار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے
والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس کی واضح دلیل ہے، یوں بھی دنیا کی محبت عارضی اور زوال پذیر ہے اور فانی بھی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار دنیا دار کو دیکھو جا کر تمہیں صاف نظر آئے گا کہ دنیا میں مکمل مشغول و منہمک اور مدغم ہونے کے باوجود بھی اس سے دور و نفور ہونے لگے ہیں، اور مجبور ہو کر ہی صحیح اس سے اس کی محبت ہرن ہونے لگی ہے، اور اب بے حد ملول خاطر رنجیدہ دل ہو رہے ہیں۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی کہ وہ افسوس سے پہلے ہی غم و انداروں میں ڈوب گئے ہیں، اور قارون و حامان فرعون اور تمام محبان دنیا و طالبان متاع غرور کا یہی مال انجام رہا ہے۔ قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج گشت، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم دنیا داروں کی فہرست میں سرے ورق ثبت کرتے رہے ہیں، جو دنیا طلبی میں لگے رہے، حالانکہ موت نے ان کو اپنے مضبوط پنجوں میں جکڑ لیا۔ مگر ہم دینداروں کا حال و احوال بھی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اس کے باوجود اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں غرق ہیں اور آخرت کی گویا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم بھی ہر وقت ہر لمحہ فکر آخرت میں سرگردہ رہتے، اور کوئی لمحہ اس کی یاد، اس کے ذکر، اس کے فکر اور عبادت میں گزارنے سے خالی نہ ہوتا، بلکہ ہمیں یہ فکر دامنگیر ہوتی کہ اس آقا و مولا کا کچھ حق ادا ہم نہ کر سکے، اور اس لیے بھی کہ ہماری تخلیق اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا، خاص اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ رب العالمین نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، اور ہم کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اس لیے بھی کہ کامیابی و کامرانی دنیا داروں، اللہ والوں اور اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی دین داروں اور اللہ والوں کے لیے ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں یوں ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوراً فائدے کا ہے تو اسے ہم جس قدر جس کے لیے چاہے سرے دست دنیا دے دیتے ہیں، پھر بالآخر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ کے یہاں پوری قدر دانی کی جائے گی۔ اس لیے اس جہان فانی کے بجائے اس ابدی دنیا کی فکر کرنی چاہیے جس کا عیش و نشاد اور راحت و آرام ہی حقیقی و دائمی ہے، اور جس کے بناؤ سنگار اور کاشت اور تعمیر و شجرکاری کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ اخروی زندگی کو باغ بہار بنانے کے لیے من اور مزاج بنانا ہوگا۔
اور کوشش بھی سرو کرنی ہوگی. اور جب ہم اس حوالے سے اچھے سے بہترین سے کامیابی کا سفر شروع کر دیں گے اور دین و شریعت پر مضبوطی اور پابندی کے ساتھ گامزن ہو جائیں گے تو پھر کسی کو اس میں ٹانگ اڑانے اور مداخلت کا موقع نہیں مل پائے گا اور دین پر عمل کی برکت سے پرسنل لا بھی محفوظ ہو جائے گا اور ملت بھی پوری طرح محفوظ ہو جائے گی. تو سامعین، آج ہم دنیا بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آج ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آج دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ہم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. دینی مزاج بنانا ہے اور اس پر محنت کی ضرورت ہے اور مجھے اور آپ کو دینی مزاج بنانے پر محنت کرنی ہوگی. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کا دینی مزاج بنا دے. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے ساری کائنات کے بادشاہ، ہمیں لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے اور ہم کو خود دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، کرونا وائرس جیسی برائی سے ہماری حفاظت فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.